سیرت النبی کی پچھلی دو اقساط میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ ہے تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلہ کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلہ کے بااثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتیں۔ مثلاً بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مارنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومت کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھیں جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران قیصر کے لقب سے حکومت کرتا جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسرا کہلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر قیصر ہرقل کی حکومت تھی جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی۔ جب اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔